بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے چلتے ہیں درس فضائل اعمال میں نماز کی باب کی طرف، جس میں نماز کی فضیلت کے بیان کے تعلق سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہیں۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 ستون ہیں اسلام کے۔ یہ پانچوں چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہیں اور باقی چاروں ارکان بمنزلہ ان چاروں ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں میں ہو۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہی ہوگی۔ اس کے پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے پاس 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان ان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہیں۔ اس کی تائید اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ الصلاۃ خیر المؤمنین، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ ایک ہجری اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں سے نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہیں۔ چنانچہ جامع صغیر ثوبان ابن عمر، سلمہ، ابو امامہ، عبادہ رضی اللہ عنہ 5 صحابہ نے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ یہ جامع صغیر سے لی گئی تھی۔ حضرت ابن عمر اور ام فروا سے اول وقت نماز نقل پڑھنا کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ہے۔ نمازوں کے ذریعے گناہ کو کس طرح جھڑتے ہیں، آئیے دوسری حدیث کے ذریعے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ فائدہ: سردی کے موسم میں درختوں کے
پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے، علماء کی تحقیق آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نماز کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں تو یہ دوسری بات ہے۔ چلیے چلتے ہیں تیسری حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کہ ہمیں کیا سمجھنے ملتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی، اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نماز کو پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت اقم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ قائم کر نماز کو دین کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو، یہ نصیحت ہے مگر نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس کا فائدہ سنتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعشق کی ادنا مثال ہے۔ تعشق یعنی عشق و محبت ہے جس کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح وہ کام کرتا ہے، اس کا جو جی چاہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کا بھی نقل کرتے تھے جو ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایت میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسے پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ گناہ کی کچھ قید نہیں، متعلق گناہوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ اور صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ۔ اول تو یہ اس سے گناہ کبیرہ صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی کی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے، اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمے پر رہ جاتے ہیں جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت کر رکھے گا وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں احتیاط کی آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی آخر تک توبہ و استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایت میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام
کیا جاوے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھرو میں ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے تعلق سے سنی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں، آنے والی ویڈیو میں ہم اس سے زیادہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو نماز کے تعلق سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ درخواست یہ تھی اور یہ چیز کی گزارش بھی تھی کہ ہم سب پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ فرض ہیں کہ ہم دین کی بات دوسروں تک پہنچاوے، تاکہ دین کی بات پہنچتی رہے گی۔ جب تک پہنچتی رہے گی، عمل کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں۔ اس کو اور مضبوطی سے ہمارے دل میں مضبوط ہو جاوے کہ اللہ کے نبی اب آخری تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو ہم کو ہی دین کی محنت اور دعوت کی محنت ہم کو کرنی ہے، اور ہم وہ ہر ہمارے ایمان والے بھائی بہن کے سب تک ہم کو دین کی ہر بات پہنچانی ہے، تاکہ سارے لوگ دین کو سمجھ سکے اور دین پر چلنے والے بن جاوے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔